बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नीश एनालिसिस करेंगे चैट जीपीटी के साथ। चैट जीपीटी अगर आपको नहीं इल्म इस चीज़ का, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्लेटफॉर्म है और ये आपको बहुत सारे आपके काम आसान कर सकता है। और हम अपने इस कोर्स के दौरान कई दफ़ा इसको इस्तेमाल करेंगे, मार्केटिंग के लिए भी करेंगे, डाटा एनालिसिस के लिए भी करेंगे, और मैं आपको ये करके दिखाऊंगा कि किस तरह आप इसको कर सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में तो मैं आपको ये बताऊं कि जो पब्लिशर रॉकेट का डेटा है वो CSV फाइल में डाउनलोड होता है। कई दफ़ा आप सर्च कर रहे होते हैं और आपको रेलेवेंट टर्म्स मिल रही होती हैं और आपकी कोई 20 फाइलें बन जाती हैं। तो आप उसको अगर 20 फाइलों को अपलोड करेंगे CSV पे और उसको कहेंगे कि एक फ़ाइल बना दे, तो वो मिनटों में कर देगा, वरना आपको ये मैनुअली करना पड़ेगा ही, एक से कट पेस्ट करके दूसरे में लेके जाना पड़ेगी। तो ये आपको असिस्ट करेगा आपका टाइम बचाने के लिए, क्योंकि टाइम की ही सबसे ज़्यादा वैल्यू है। चाहे आप एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे आप मार्केटर हैं, चाहे आप पब्लिशर हैं, चाहे आप ऑथर हैं। कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं बुक्स लिखने के लिए भी, वो भी किया जा सकता है, लेकिन प्रेफरेबल ये है कि किताबों को लिखने के लिए इसको इस्तेमाल ना किया जाए। उसकी वजह यह है कि आज पॉलिसी अमेज़ॉन की डिफरेंट है। अमेज़ॉन सिर्फ पूछता है आपसे कि कोई आपने कंटेंट अगर जनरेट किया है चैट जीपीटी से, तो आप उसको डिक्लेयर कर दें, लेकिन कल पॉलिसी चेंज हो सकती है। और इसका एक तस्वीरें जनरेट भी बहुत सारे लोग करते हैं। अभी फाइवर पे एक कैटेगरी है AI आर्टिस्ट, वो AI से पिक्चर्स जनरेट करके लोगों को दे रहे हैं। लेकिन अमेरिकन कोर्ट में ये एक केस चला है और उसमें ये डिसीजन हुआ है कि जो AI जनरेटेड इमेजेस हैं, चाहे आपने डिटेल प्रॉम्प्ट दिया हो और बहुत अच्छा इमेज जनरेट किया हो, तो वो कॉपीराइट आपके नाम पे नहीं हो सकता। तो इसलिए इन चीज़ों में केयरफुल होने की ज़रूरत है। आपको मार्केटिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी, आपको उसके लिए ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन प्रेफरेबल ये है कि थोड़ा सा इस पर केयरफुल होकर यूज़ किया जाए। तो अभी हम निश एनालिसिस करेंगे चैट जीपीटी से कुछ आप इन्फॉर्मेशन कि ये आपको, जो मेरा तरीक़ेकार है, जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, वो आप यूँ करें कि आप चैट जीपीटी पे को यूज़ करें। जो पहले से बुक्स लॉन्च हुई हैं उनके रिव्यू एनालिसिस के लिए। उसकी वजह यह है कि जो रिव्यू एनालिसिस होता है, किसी ने रिव्यू किया, उससे आपको मार्केट की पल्स पता चलती है कि लोग क्या चीज़ देखना चाहते थे इस बुक में, और ख़ास तौर पे 1 स्टार और 2 स्टार रिव्यूज़ हैं। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर अभी दिखाऊंगा कि किस तरह आप 1 स्टार और 2 स्टार रिव्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए, चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए, आप किस तरह अपनी बुक के लिए वो गैप्स आइडेंटिफाई करेंगे जो कि मार्केट में डिमांड है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग बुक्स हैं वो उसको डिलीवर नहीं कर रहे। इस तरीके का फ़ायदा ये है कि अगर कोई बहुत, हमने जिस तरह पहले देखा कि जी थीम में कोई नीश है, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो कंपटीशन ज़्यादा होने के बावजूद भी हम बुक्स लॉन्च कर सकते हैं सैचुरेटेड थीम्स में, अगर हमें गैप्स का पता है। अब मैं आपको इस पे दिखाता हूँ कि मैंने डेमो के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक कीवर्ड यूज़ किया। उसके बाद उसमें जो पहले नंबर पे आई बुक्स आई, पहली 3 बुक्स का मैंने एनालिसिस किया। उनके 1 स्टार और 2 स्टार रिव्यूज़ को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वर्ड में जाके, ताकि वो एक डॉक्यूमेंट बन जाए, और फिर उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे चैट जीपीटी पे। ये पेड वर्जन में हो सकता है। अगर आप ये वाला करना चाहते हैं तो उसके लिए पेड वर्जन आपके पास होना ज़रूरी है। आपने उसको, चैट जीपीटी को ये बताना है कि ये 1 स्टार और 2 स्टार रिव्यूज़ हैं अपनी प्रॉम्प्ट में, और ये बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। मुझे इनमें पैटर्न ढूंढ के दे जो कंसिस्टेंटली लोग बात कर रहे हैं कि जो चीज़ उसमें वो देखना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने 1 स्टार या 2 स्टार रिव्यू दिया, कि वो उनको नहीं मिला। फिर आप उस अगले वाले स्टेप में जब वो पैटर्न्स कर लेंगे, ये पहले मैनुअली किया जाता था, मैं तो मैनुअली करता रहा हूँ कि आप तमाम जो बेस्ट सेलर्स हैं उनके 1 स्टार और 2 स्टार रिव्यूज़ को कॉपी करें अपने पास। उसके बाद वर्ड में जाके इसको एनालाइज करें, आप कीवर्ड्स देखें कि कौन से बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं, इनएडिक्वेसीज़ क्या हैं। तो ये काम पहले घंटों का काम था, ये अब चंद मिनटों में हो सकता है चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए। तो जब आप वो एक पैटर्न डिटरमिन कर लेगा कि इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आप उसको कहेंगे कि मेरे बुक के लिए एक आउटलाइन बना के दे जो कि इन गैप्स को एड्रेस कर रही है। और आपका यही जो गैप्स जो तमाम बुक्स में मिले हैं, जब आप अपनी बुक को मार्केट करेंगे
تو اس وقت بھی آپ یہ والے گیپس کو آپ دکھائیں گے لوگوں کو کہ باقی بکس میں یہ گیپس تھے اور آپ ان کو کور کریں. ہم نے 3 بکس استعمال کی ہیں، آپ 10 بھی استعمال کر سکتے ہیں. جتنی زیادہ بکس ہوں گی اتنے زیادہ ریویوز ہوں گے، اتنا زیادہ انالیسز آپ کا ایکوریٹ ہوگا، اس لیے آپ 10 بکس بھی استعمال کر سکتے ہیں. میں نے جب یہ اسپورٹ سائیکالوجی کا ورڈ استعمال کیا تو مجھے یہ 3 بکس نظر آئیں جو کہ بیسٹ سیلرز تھیں. تو میں نے ان تینوں کے 1 سٹار 2 سٹار ریویوز کو کاپی کرنا شروع کیا ورڈ میں، ایک ہی ڈاکومنٹ بنایا. اس کے بعد میں نے یہ پرومپٹ لکھا، آپ پڑھ سکتے ہیں. یور ٹاسک از ٹو اینالائز دا ریویو پرووائڈیڈ بیسٹ سیلر بک آف دا پرووائڈیڈ بیسٹ سیلر بکس to identify consistent patterns and inadequacies. The goal is to gather insight on what readers criticize so that we can address these points in our upcoming book. Focus on aspects such as content, writing style, practical applicability, and reader engagement. یہ میں نے دیے ہیں، آپ اس کو ڈیٹیل بنا سکتے ہیں، آپ کچھ اسپیسیفک پیٹرن دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں صرف مجھے بتائیں کہ جو اس میں ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں اسپورٹس مین کے لیے کیا وہ اس میچ کرتی ہیں، لوگ اس کو انکریج کریں یا نہیں کر رہے. تو انالیسز اب آپ کو میں دکھاؤں گا، یہ اس کے بعد ہم اس کا لائیو ڈیمو بھی کریں گے، لیکن آپ کو میں ٹائم بچانے کے لیے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انالیسز میں کیا اس نے مجھے بتایا. اس نے بتایا کہ کامن پیٹرنز آف انیڈیکویسیز جو ہیں کلیشیڈ اینڈ ریپیٹیٹیو کانٹینٹ. اس نے مینٹل ٹفنس کے بارے میں بتایا جو ایک بک تھی، اس کے بعد اس نے ایگزامپل بھی ساتھ دی ہے کہ یہ کیا ہے. یہ وہ ریویوز ہیں جو 1 سٹار اور 2 سٹار ہے اور ان کی ورڈنگ ہے. تو اس میں ایگزامپل میں کہہ رہے اٹ از جسٹ این اینڈلیس اسٹرنگز آف فیل گڈ اسپورٹس موٹیویشن کلیشیز. تو کلیشیز کو اوائڈ کرنا چاہیے اگر آپ اچھی والی بک بنانا چاہتے ہیں. پھر مائنڈ جیم میں آلسو از criticized for relying heavily on cliches, presenting redundant content. For example, the book was full of useless cliches and did not give useful ways to exercise my players and my mind to develop the mental toughness that we need. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے، یہ اب اس نے سارا انالیسس کر دیا کہ جی یہ اس میں کمی مل رہی ہیں. اب آپ کے اگر آپ اسپورٹ سائیکالوجی پہ بک لکھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ چیز آئے گی کہ میں یہ ان چیزوں کو ایڈریس کروں. پھر امیزون ریویوز ہے ایفریمو کی بک کے، وہ مائنڈ جم کے علاوہ جو تھی، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں سملر کمپلینٹس اباؤٹ اے بک بینگ فلڈ ود ریپیٹیٹیو اینڈ کلیشیڈ کانٹینٹ. تو اس سے آپ کو ایک پیٹرن پتہ چل رہا ہے اور اس پیٹرن کو ایڈریس کرنا ہے آپ. اس کے بعد اگلا لیک آف ڈیپتھ اینڈ پریکٹیکلٹی. اب اس کی بہت ساری کنوٹیشنز ہو سکتی ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ بہت ہی پریکٹیکل نہیں ہے یہ بک. تو اب آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ آپ کی بک جو بھی ہو اس کو پریکٹیکل ہونا چاہیے، نہ کہ وہ ایسی الفاظ اور ٹرمینالوجی استعمال کریں جو امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتی. پور رائٹنگ اینڈ انگیجمنٹ، یہ بھی اس میں آیا. اب اس میں دیکھیں ایگزامپل میں وہ کہہ رہے ہیں ناٹ پلیز ود دا نریشن، دا مونوٹون اینڈ ڈل پریزنٹیشن پولڈ دا لائف آؤٹ آف واٹ کوڈ ہیو بین ویری ڈائنامک اینڈ انسپریشنل ایکسپیرئنس. تو یہ ساری آپ کو آئیڈیاز مل رہے ہیں اپنی بک کے لیے. لیک آف سائنٹیفک اینڈ ٹیکنیکل انفارمیشن، ویری امپورٹنٹ. اگر آپ خاص طور پہ کووڈ کے بعد اگر آپ کو یہ بک پبلش کرتے ہیں جو سائنٹیفکلی پروون نہیں ہے تو وہ اس کو ڈسیبل کر دیں گے، اس کو بین کر دیں گے، کیونکہ کووڈ-19 کے بعد بہت سی کنسپائریسی تھیوریز اور اس طرح کی چیزیں آئیں. تو اس وجہ سے آپ کا جو کانٹینٹ ہے، چاہے آپ خود بنا رہے ہوں یا آپ کسی سے لکھوا رہے ہو، اس کے اندر سائنٹیفک اور ٹیکنیکل انفارمیشن ایکوریٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد ریڈنڈنسی اینڈ ڈس آرگنائزیشن. ایک کتاب کا ایک فلو ہوتی ہے، اگر آپ نے اچھی بکس پڑھی ہیں جس طرح ڈاونچی کوڈ بہت بیسٹ سیلر رہی، آپ اس کو جب کتاب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اس میں فلو اتنا زبردست ہے، ایون اس کی مووی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکی اس کے بعد بننے کے بعد، کہ وہ آپ کو گریب کر لیتی ہے آپ کی اٹینشن. آپ ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ابھی آگے کیا ہونے والا ہے، اور یہی اسکل ہے ایک آتھر کی. تو اگر آپ کی ریڈنڈنسی اس میں ہوگی، یعنی کہ بہت زیادہ ریپیٹیشنز ہیں، یا آپ کا آرگنائزیشن ابھی آپ اس کو لے کے اس طرف چل رہے ہیں پھر یکدم پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کو لیفٹ سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں، تو وہ اچھی بک نہیں بنے گی. اور یہ اس اے آئی کے دور میں آپ کو بہت ساری یہ چیزیں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں. اوور پروموشن اینڈ سیلف کنگریچولیشن. آل 3 بکس ور کریٹیسائزڈ فار ایکسیسو سیلف پروموشن، یعنی کہ اپنی خود ہی انہوں نے تعریفیں کی ہوئی ہیں، اور وہ جو اس میں ایجوکیشنل ویلیو کم ہے. آپ
جب بھی یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی چیز بھی مارکیٹ کرتے ہیں، کوئی پروڈکٹ مارکیٹ کرتے ہیں، کوئی بک مارکیٹ کرتے ہیں، تو اس میں آپ نے آڈینس کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے یہ نہیں بتانا کہ آپ کی کتاب جو ہے وہ اس طرح کی کتاب کبھی لکھی نہیں گئی. اور میں جب آتھر کے ساتھ کام کرتا ہوں اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ میری کتاب جو ہے اس طرح کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے. ہوگی، بات صحیح ہوگی ان کی، لیکن اگر آپ کی کتاب صرف سیلف پروموشن پہ لگی ہوئی ہے. اب دیکھیں ایگزامپل اس نے، اٹ از فیلڈ دیٹ اف بک واز این انفومرشل، یعنی کہ کمرشل ہے یہ، فار دیئر ویب سائٹ فلڈ ود پرائڈ اینڈ اوور سمپلیفیکیشن اینڈ انآرگنائزڈ تھاٹ. بہت سارے آتھرز کتاب کو یوز کرتے ہیں ایز اے لیڈ میگنیٹ اپنے بزنس کی طرف ڈرائیو کرنے کے لیے، لیکن یو ہیو ٹو سیل وداؤٹ سیلنگ اٹ. تو یہ اسکل آپ کو ڈیولپ کرنی ہے اور آپ کو یہی چیز آپ کو میسج کنوے کرنا ہے. کیونکہ اگر کوئی کتاب سرچ کر رہا ہے تو اس کو کوئی انفارمیشن چاہیے، اس کا کوئی پین پوائنٹ ہے جس کو وہ ایڈریس کرنا چاہے. اگر آپ اپنی صرف تعریفیں لگی رہیں گے اپنی بک کی اور اپنی اس کی کہ کتنے قابل انسان نے لکھے، تو کبھی بھی وہ ریزونیٹ نہیں کرے گی آڈینس کے ساتھ اور آپ کو نقصان ہوگا اس کا. اب اگلے اسٹیپ میں اس نے تھیمز فار یور بک اس نے ایک سجیسٹ کیا ہے. آپ ایگری کریں یا نہ کریں وہ الگ بات ہے. ماسٹرنگ مینٹل ٹفنس، پریکٹیکل اینڈ سائنٹیفک اپروچز فار ایتھلیٹس. تو یہاں پہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم نے انالیسس کر لیا کہ کتابیں پریکٹیکل نہیں ہیں اور ان میں سائنٹیفک جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرا اس کو ایویڈنس، تو اس نے سب ٹائٹل اس طرح کا بنایا ہے، پریکٹیکل اینڈ سائنٹیفک اپروچز، جو ریپیٹیڈلی پیچھے بتایا جا رہا ہے. ایک چیز آپ یاد رکھیے گا ریویوز کے سلسلے میں، ضروری نہیں کہ سارے ریویوز اس قابل ہوں. کئی دفعہ جان بوجھ کے کمپیٹیٹرز بھی غلط گندے ریویو دے دیتے ہیں. لیکن جب آپ زیادہ سیمپل اکٹھا کریں گے، 10 بکس کا کریں گے، سارے ریویوز ڈاؤن لوڈ کریں گے، ان کو کریں گے، تو پھر اس میں یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ ایڈریس ہو جائے گا. اس کے بعد کور تھیمز ہیں. سائنٹیفک فاؤنڈیشن آف مینٹل ٹفنس ہے، اس میں آپ نے یہ انکلوڈ کرنا ہے. پریکٹیکل ایکسرسائزز جو ہم نے پہلے بات کی، اینڈ اپلیکیشن، انگیجنگ اور ڈائنامک رائٹنگ کیونکہ رائٹنگ سٹائل پور تھا. کمپریہنسو کوریج اینڈ اسٹرکچرڈ کانٹینٹ، لاجیکل فلو ہونی چاہیے اس میں. ٹیلرڈ اسٹریٹجیز فار ڈفرینٹ اسپورٹس اینڈ لیول. تو ابھی آپ نے یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سارے ضروری نہیں ہے کہ اس میں ٹھیک ہو ریویوز، وہ غلط ہے، لیکن یہ آپ کو بیسک گراؤنڈ ورک. آپ جسٹ امیجن کہ یو ہیو این اسسٹنٹ جس کو آپ نے کہا کہ میں اس ٹاپک پہ کتاب لکھنا چاہتا ہوں، اور اس نے تمام بیسٹ سیلر کا انالیسس کر کے آپ کو دے دیا. تو یہ سارا کام آپ کو چیٹ جی پی ٹی کر کے دے دی. مور بکس ایڈیڈ ٹو انالیسس، مور ایکوریٹ اٹ بیکم. تو میرا اس میں کنکلوژن یہ ہے اس سے ریلیٹڈ کہ نیش انالیسس کے لیے آپ ضرور یوز کریں، اور یہ مسٹ ہے آتھرز کے لیے وہ انڈرسٹینڈ کریں. یہ آپ پبلشر ہیں، آتھر ہیں، یا بزنس کے لیے کام کریں کہ پہلے مارکیٹ کیسی ہے، اس کے اندر کیا انیڈیکویسیز ہیں، اور ان انیڈیکویسیز کو کس طرح آپ اپنی بک میں ایڈریس کر سکتے ہیں. دس از دا پرفیکٹ پلان ٹو لانچ اے بک ان اے سیچوریٹڈ مارکیٹ اور ایون ایگزسٹنگ مارکیٹ جس میں پہلے سے اچھے بیسٹ سیلرس ہیں. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈیمو دیکھیں گے لائیو، اور تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے. تھینک یو.